نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عالی وقار اور تمام حاضرین ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، گر و شاہ امم نہ ہوتا۔ جناب صدر، یہ جہان آب و گل سرور دو جہاں کے فیض کی بدولت وجود میں آیا، اور جب اس ذات مبارک کے قدم زمین کی سرحدوں سے نکلے تو کائنات کی نبض تھم گئی۔ صدر زیوگار، آج کا موضوع اسی ذات بابرکت کی سیرت کا صرف ایک پہلو ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت دائی امن۔ جناب صدر، تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو ہر لمحہ منظر بدلتا ہے۔ ابتدائی آفرینش سے لے کر عصر حاضر تک صدہ فتنوں نے سر اٹھایا۔ کائنات کا یہ نظام کسی سمندر کی مانند ہے جس میں کبھی جوار بھاٹے آئے تو کبھی اس نظام پر پتھروں کی بارش ہوئی، کبھی شہر اور قریے الٹے گئے، کبھی سمندر کسی اژدہے کی مانند جھوم کر آیا اور طوفان نوح کو جنم دیا، اور کسی بیج سے نکلنے والے جنین کی طرح نئی پود نے جنم لیا، اور یہ پھیا پھر سے گھومنے لگا اور گھوم رہا ہے۔ جناب صدر، ایسے میں میرے ذہن میں یک یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ دنیا جہاں ہر لمحے خیر و شر کی کشمکش جاری ہے، کبھی تھمی بھی ہے، کبھی پرسکون بھی ہوئی، کبھی لمحہ بھر کو سستائی بھی۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں نے کتابیں کنگھالی، لائبریریاں چھان ماری، پادری سے پنڈے تک اور سادھو سے مولوی تک سب کو جھنجھوڑا، تو جواب ملا کہ ہاں، ایسے لمحے اس نظام کو نصیب ہوئے تھے۔ صدر وقار، پھر میں نے تاریخ کے اوراق کو کنگالا تو پتہ چلا کہ جب کیسر کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جب آتش قدائی ایران یک بجھ گیا، جب سال کی سب سے زیادہ بارش ہوئی، جب درختوں پہ سب سے زیادہ پھل آیا، جب جانور سب سے زیادہ فربا ہوئے اور جب سب سے زیادہ ہریالی ہوگی، یہ وہ وقت تھا جب حضرت بی بی آمنہ کے گھر نور محمدی نے جنم لیا۔ جناب صدر، یہی وہ دور تھا جب صرف عرب نہیں بلکہ پوری دنیا کی کایا پلٹ گئی، جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، بیٹیوں کو زندہ ترغور کرنے والے ان کی پرورش سے جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بن گئے، غلام اور آقا کا فرق مٹ گیا، مشرق سے مغرب تک آدمیت کا جھنڈا لہرایا۔ صدر وقار، ہادی برحق کی ولادت اور بعثت سے پہلے کرب لیجئے، جس کی جہالت کی مثال نہیں ملتی تھی، انسانیت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، ہر شخص نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی تھی اور اپنا الگ خدا تراش رکھا تھا، اور ہر شخص اپنے تئیں عظمت کے اس بلند مینار پر کھڑا تھا جہاں تک کسی کی رسائی نہ تھی۔ ہر طرف ظلم، زیادتی، ناانصافی اور بربریت کا بازار گرم تھا اور کوئی قاعدہ قانون نہ تھا۔ جناب صدر، ایسے میں چند مخصوص لوگ دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے تھے، اور ہر سو نسل پرستی، زبان پرستی، قبیلہ و قوم پرستی نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ قوم پرستی اور انا پرستی کا یہ عالم تھا کہ ذرا سی بات پر تلواریں کھینچ لی جاتی تھی اور خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھیں۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبیجوں کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ صدر وقار، مجھے اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھنی پڑی کہ سامعین پر واضح ہو سکے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب تنزل کی کس سیڑھی پر تھے۔ اب تاریخ کے اوراق پلٹتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کیسے اس ایک ہستی نے اس وحشی، جاہل، اجڑ اور سرکش قوم کو سونے کی طرح آگ میں تاپ کر کندن بنا دیا۔ جناب صدر، اب عثمان سے غنی ملتا ہے تو اس قوم میں، خالد بن ولید اور علی سے جری ملتا ہے تو اس قوم میں، عمر سے منصف ملتا ہے تو اس قوم میں، اور ابو بکر سے صدیق ملتا ہے تو اس قوم میں۔ جناب صدر، خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو درجنوں مثالیں ایسی ملتی ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ رحمت للعالمین صحیح معنوں میں دائی امن تھے۔ مکہ کا وہ دور لیجئے جب آپ سلم اور آپ سلم کے ساتھیوں کو طرح طرح کی ایذائیں دی جاتی تھیں، مگر آپ سلم نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ طائف والوں نے آپ سلم کو لہو لہان کر دیا، مگر آپ سلم نے بد دعا تک نہ دی۔ آپ سلم نے بنی نوع انسان کو کالے اور گورے، عربی اور اجمی، اعلیٰ اور ادنیٰ اور امیر و غریب کے جھگڑوں سے نکال کر ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، اور بہت ہی قلیل عرصے میں قبائل کو شیر و شکر کر دیا۔ اور آپ سلم کا سب سے بڑا کارنامہ انصار مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کرنا تھا۔
صدر علی وقار وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپ وسلم کی دعوت سے بھائی بھائی بن گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں سے نہ کوئی انتقام لیا، نہ انہیں برا بھلا کہا، نہ انہیں رسوا کیا، بلکہ فرمایا جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ جناب صدر، مغرب یہ پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا، لیکن اگر کوئی تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتار کر دیکھے تو تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ ہادی برحق کے اعلیٰ اخلاق کی بدولت پھیلا۔ صدر ذی وقار جنگیں، ظلم، جبر اور بربریت کے سینکڑوں مناظر اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف اس خطے کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کہیں چنگیز خان انسانی کھوپڑیوں کے مینار لگاتا نظر آتا ہے، اور کہیں انگریز مغل قیدی کو اپنے بیٹوں کے سر ناشتے میں پیش کرتا ہے، کسی کو توپ سے باندھ کر اڑایا جاتا ہے تو کہیں کسی زندہ انسان کی کالو دیڑی جاتی ہے اور کسی کو دہکتے انگاروں پر بھونا جاتا ہے۔ جناب صدر، جنگوں میں ہونے والے جانی نقصانات کے اعداد و شمار تہذیب کا پرچار کرنے والی قوموں کی منہ پر ایک تماچا ہے، جبکہ یہ بات اثر میں نشمس ہے کہ ہادی برحق نے نہایت ہی قلیل عرصے میں اور کم ترین جانی نقصان کے ساتھ عرب کے طول و عرض میں انصاف اور امن کا بول بالا کیا۔ صدر علی وقار، کیا تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال ملتی ہے کہ کسی جنگی قیدی کو محض 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض آزادی عطا کی گئی ہو؟ نہیں جناب والا، نہیں، یہ تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان ہے۔ جناب صدر، موضوع بہت طویل ہے اور وقت بہت قلیل، زبان اور قلم تشنا ہے، لیکن اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ شکریہ۔